السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو سونے کا بیان یعنی انسان کے لیے آرام، جو ایک ضروری عمل بھی ہے۔ انسان صبح شام کی بھاگ دوڑ میں مکمل طور پر تھک جاتا ہے اور پھر اسے سونے کی ضرورت پڑتی ہے۔ سونے کے آداب، سونے کا طریقہ، سونے کے بیان کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ سونے کے پہلے سب سے پہلے وضو کر لیجئے۔ باوضو سونے کی کوشش کیا کیجئے کہ اگر آپ باوضو سوئیں گے اور باوضو ہی آپ کی موت ہو گئی تو الحمدللہ آپ کی موت شہادت کی موت ہوگی۔ تو سونے سے پہلے وضو کر لیں۔ وضو کرنے کے بعد آپ جب اپنے بستر پر جائیں تو قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص آخر تک 3 بار پڑھ لیں، اور پھر سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق کا سورہ، اور قل اعوذ برب الناس یعنی سورہ ناس، اور سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ شریف کا سورہ آخر تک ایک بار پڑھنا کہ یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے سونے والا بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور حضرات، اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ جو سونے والا سونے سے پہلے 1 بار آیت الکرسی شریف پڑھ لیتا ہے تو فرشتے اس کی حفاظت کے لیے مقرر ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رات بھر فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر ہو سکے تو یہ دعا بھی پڑھیں کہ یہ مسنون ہے، اللہم باسمک اموت و احیا۔ اور مستحب یہ ہے کہ جب بھی سوئیں تو داہنی کروٹ پر اپنے ہاتھ کو رخسار یعنی گال کے نیچے رکھ کر قبلہ رو سوئے، پھر اس کے بعد بائیں کروٹ پر سوئے۔ پیٹ کے بل ہرگز نہ لیٹیں، پیٹ کے بل ہرگز نہ سوئیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اس طرح لیٹنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، اور پاؤں پر پاؤں رکھنا یہ بھی منع ہے جبکہ چت لیٹا ہو، اور اس طرح میں اور زیادہ نامناسب ہے کہ جبکہ تہبند پہنے ہوں اور ایک پاؤں کھڑا ہو کہ اس طرح بے صدری کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یعنی جب بھی تہبند پہنے رہیں تو اپنے پاؤں کو کھڑا کر کے نہ لیٹیں، کہ اس سے بے ستری ہونے کا زیادہ اندیشہ رہتا ہے۔ حضرات محترم، چت لیٹنے کے بارے میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ پیٹ کے بل نہ لیٹیں، پیٹ کے بل لیٹ کر نہ سوئیں کہ اس سے شیطان کھیلتا ہے۔ اور ایسی چھت پر سونا منع ہے جس پر گرنے سے کوئی روک نہ ہو۔ یعنی اگر ایسی چھت پر سو رہے ہیں کہ چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے تب تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر گھرا ہوا نہیں ہے تو ایسی چھت پر سونے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور لڑکا جب 10 سال کا ہو جائے تو اپنی ماں یا بہن وغیرہ کے ساتھ نہ سلایا جائے، بلکہ اس عمر کا لڑکا اتنے بڑے لڑکوں یا مردوں کے ساتھ بھی نہ سوئے۔ یعنی 10 سال یا اس سے زیادہ کے لڑکے اور لڑکیوں کو الگ الگ سونا چاہیے۔ اور دن کے ابتدائی حصے میں سونا یا مغرب و عشاء کے درمیان سونا یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اور ہمارے ملک میں شمال کی طرف پاؤں پھیلا کر سونا بلا شبہ جائز ہے، اسے ناجائز سمجھنا غلطی ہے۔ اور جب سو کر اٹھیں تو سب سے پہلے استغفار پڑھیں۔ استغفار پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھ لیجئے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ چلتے چلتے آخری بات میں کہہ دوں کہ میرے پیارے، سونے سے پہلے نماز کو ادا کریں، سو کر اٹھیں تو نماز کو ادا کریں۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص قرآنی آیات پڑھ کر اور باوضو ہو کر سونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔